بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام الی آخرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو گویا کہ اس نے مجھ کو ہی دیکھا ہے، شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ صحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے، مشکاۃ شریف کے اندر بھی دوسری روایت لکھی ہے، اس کے الفاظ من رآنی فی المنام الحق، اگر کسی نے خواب میں دیکھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تو وہ صحیح ہے، سچ ہے۔ تو اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ممکن ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں کیسے علم ہوگا کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے؟ اب ہمیں اپنی محنت اور جد و جہد کے اعتبار سے پتہ چلے گا۔ اگر کوئی آدمی نیک ہے، نیک صفت انسان ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، اور پھر خواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے، تو بعینہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہے۔ جو اس نے حلیہ مبارک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سنا ہے، پڑھا ہے، اور وہی خواب میں دیکھا یا کسی نے بتلایا کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، تو پھر اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کبھی کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت تو ہوتی ہے، لیکن وہ صاف نظر نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال کمزور ہیں، نبی کی سنتوں سے دور ہے۔ یعنی کہ کل ملا کر بات یہ ہے کہ اگر بندہ نبی کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کے اعمال کے اعتبار سے نبی کی زیارت مکمل طور پر ہوگی، لیکن بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ خواب میں نبی کی زیارت تو ہوئی نہیں، کسی نے بتایا یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، چہرہ بھی نظر نہیں آیا، تو اب دیکھا جائے گا کہ یہ خواب دیکھنے والا نیک ہے یا گنہگار ہے۔ اگر گنہگار ہے اور اس کو بتایا گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے۔ بعض حضرات آج سے پہلے کتنے لوگوں نے دعوے کیے ہیں نبی ہونے کے، دعوے کیے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں آ کر یہ باتیں بتلائی ہیں۔ رات دن آپ واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر آپ طرح طرح کے یہ نئے پروپیگنڈے دیکھتے ہیں کہ بعض آدمی یہ کہتے ہیں کہ آج مجھے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی اور یہ کہا کہ لوگوں سے کہو کہ وہ نماز پڑھیں، قیامت قریب ہے، یا یہ میسج 10 لوگوں کو پہنچا دو، نبی نے خواب میں آ کر کہا ہے۔ اب ہمیں جائزہ اس شخص کا لینا ہے کہ یہ خواب بیان کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ آخر نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر وہ نبی کی سنتوں سے دور ہے، نمازی بھی نہیں ہے، گنہگار ہے، تو پھر وہ شخص جھوٹا ہے، کاذب ہے، اس کی بات کا یقین نہ کیا جائے۔ جس طرح بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میرے خواب میں نبی آئے ہیں اور یہ کہا کہ اب میری نبوت کے کام کو لے کر تمہیں چلنا ہے، اب تم نبی ہو میرے بعد۔ اللہ حفاظت فرمائے جھوٹے لوگوں سے۔ بہر کیف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب میں زیارت ممکن ہے، ہوتی ہے، اکابرین کو، اولیاء کرام کو ہوتی رہی ہے۔ بہت سارے آج بھی اللہ کے ولی ایسے موجود ہیں، اللہ کے نیک بندے ایسے موجود ہیں کہ نبی کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، اور بعینہ اسی طرح زیارت ہوگی جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن سے اور انتقال کے وقت تک، نبی کا اس دنیا سے پردہ فرمانے تک کا جو بیچ کا عرصہ ہے،
کبھی کسی کو جوانی کی عمر میں بھی ہو سکتی ہے، نبی کے آخری وقت کی بھی زیارت ہو سکتی ہے، نبی کسی جنگ میں ہے یا حضر میں ہے یا مسجد میں ہے، بازار میں ہے، خواب میں کسی بھی طرح نظر آ سکتے ہیں۔ اگر حلیہ مبارک وہی ہے تو سمجھ لینا کہ یہ نبی علیہ السلام ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ شیطان کبھی بھی نبی کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر خواب میں نظر آیا تو وہ نبی ہی ہے، شیطان نبی کی صورت نہیں بنا سکتا۔ اس لیے ہر بندہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے، نبی کی ایک اداؤں کو، نبی کی سنتوں کو، نبی کے اقوال کو اپنانے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ نبی کی زیارت بھی ہوگی اور پھر قیامت میں شفاعت بھی ہوگی، نبی کا ساتھ بھی نصیب ہوگا، جنت میں قرب بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔